پارٹ 1 انگریزی ادب کی عشق اور محبت کی کہانیوں میں رومیو اور جولیٹ سب سے مشہور ہے۔ دو محبت کرنے والے چھپ کر ملاقاتیں کرتے ہیں، مگر ستارے ان دونوں کے خلاف ہیں اور یہ قسمت کے ہاتھوں شکست کھاتے ہیں۔ شیکسپیئر کے اس ڈرامے کو مکمل المیہ ڈرامہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس میں یونانی ڈراموں کی جھلک نظر آتی ہے۔ دو محبت کرنے والے دلوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے شیکسپیئر کی شاعری اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ یہ ویرونا شہر کے دو عاشقوں کی کہانی ہے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن میں شدید اختلافات تھے، اور لڑائیوں میں ان دونوں خاندانوں کا خون خرابہ بھی ہوتا تھا۔ یہ خاندان تھے مونٹیگیو، جس سے تعلق رکھتا ہے اس ڈرامے کا ہیرو رومیو۔ عمر 16 برس، خوبصورت، عقل مند، حساس اور لڑائی جھگڑے کو ناپسند کرنے والا۔ ڈرامے کی ہیروئن جولیٹ ہے۔ یہ 14 سال کی عمر کو پہنچنے والی ہے اور کیپلٹ خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ رومیو اور جولیٹ کے خاندان کا آپس میں بہت شدید جھگڑا تھا۔ ان خاندانوں کی لڑائی میں ان کے ملازم بھی حصے دار تھے، جو اپنے اپنے مالکوں کا ساتھ دیتے۔ کیپلٹ، رومیو، ایسکلس، پیرس، مونٹیگو، مرکیوشیو، بینولیو، ٹیبلٹ، فرائر لارنس، فرائر جان، بالتھازار، سیمسن، گریگری، پیٹر، ابراہم، اپاتھیکری، لیڈی مونٹیگو، لیڈی کیپلٹ، نرس۔ دی پرولوگ. Enter chorus. Chorus. Two households both alike in dignity in fair Verona, where we lay our scene, from ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. A pair of star-crossed lovers take their life, whose misadventured piteous overthrows doth with their death bury their parents' strife. The fearful passage of their death-marked love and the continuance of their parents' rage, which but their children's end not could remove, is now the 2 hours traffic of our stage, the which, if you with patient ears attend, what here shall miss, our toil shall strive to mend. ڈرامے کے آغاز میں کیپلٹ خاندان سے تعلق رکھنے والے دو ملازم سیمسن اور گریگری شہر ویرونا کی ایک سڑک پر تلواروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ انہیں مونٹیگو پر سخت غصہ ہے اور ان کا خیال ہے کہ اس خاندان کے ہر آدمی کو قتل کر دینا چاہیے۔ وہ لڑائی کی شروعات کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ سیمسن اور گریگری کو مخالف خاندان کے دو ملازم ابراہم اور بالتھازار نظر آتے ہیں۔ کیپلٹ کے ملازم مونٹیگو کے ملازموں کو غصے سے دیکھتے ہیں اور انگوٹھا چباتے ہیں تاکہ دشمن کے ملازم غصے میں آئیں۔ ابراہم اور بالتھازار کو بھی غصہ چڑھ جاتا ہے۔ دونوں اپنے اپنے مالکوں کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ رومیو کا کزن بینولیو وہاں آتا ہے اور ان کو لڑائی سے روکتا ہے اور اپنی تلوار سے ان کی تلواریں نیچے گرا دیتا ہے۔ اس کا مخالف اور جولیٹ کا کزن ٹیبالٹ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نوکروں کے بجائے اس سے لڑا جائے۔ بینولیو کہتا ہے کہ وہ تو لڑائی کو ختم کروا رہا تھا اور ٹیبلٹ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، مگر اس کا جواب تھا کہ وہ تو مونٹیگو کے ہر فرد سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اب ان دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں شہر کے بہت سے افراد اور دونوں خاندانوں کے لوگ بھی اس لڑائی میں شریک نظر آتے ہیں۔ جولیٹ کا باپ کیپلٹ اور رومیو کا باپ مونٹیگو بھی اپنی بڑی عمروں کے باوجود لڑائی میں شریک ہونے کے خواہشمند نظر آتے ہیں، جنہیں ان کی بیگمات روکتی ہیں۔ ایسکلس پرنس آف ویرونا یعنی حکمران شہزادہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ وہ اس لڑائی کی وجہ سے سخت غصے میں ہے اور دونوں خاندانوں کو برا بھلا کہتا ہے، جن کی وجہ سے وہاں بار بار لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ انہیں سزا دینے کی دھمکی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ سب لوگ فوری طور پر وہاں سے چلے جائیں۔ کیپلٹ کو وہ ساتھ لے کر جاتا ہے اور مونٹیگو سے کہتا ہے کہ وہ شام کو عدالت میں آئیں تاکہ مزید کارروائی ہو۔ سب کے جانے کے بعد مونٹیگو کے پوچھنے پر بینولیو بتاتا ہے کہ لڑائی کس طرح شروع ہوئی۔ مونٹیگو کی بیگم خوش ہے کہ رومیو اس لڑائی میں شریک نہ تھا۔
بینولیو بتاتا ہے کہ صبح کو چہل قدمی کے دوران وہ مجھے نظر آئے تھے، مگر جیسے ہی مجھے دیکھا غائب ہو گئے۔ شاید ان کی خواہش تھی کہ اکیلا رہیں، تو میں نے ان کو تنگ کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ مونٹیگو کہتا ہے کہ ہاں، دوسرے لوگوں نے بھی اس کو آنسو بہاتے اور افسوس کرتے دیکھا ہے۔ نہ جانے اس کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے۔ وہ اپنے دل کے علاوہ اپنا حال کسی کو بھی بتانے کو تیار نہیں۔ اگر دکھ کا سبب معلوم ہو تو پھر ہی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ رومیو کو آتا دیکھ کر بینولیو اس کے ماں باپ سے کہتا ہے کہ وہ لوگ جائیں، تاکہ وہ رومیو سے پوچھے کہ آخر اس کی اداسی کی کیا وجہ ہے۔ رومیو بینولیو کو بتاتا ہے کہ وہ عشق کی وجہ سے نہیں، بلکہ جس سے عشق ہے اس کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ بینولیو کہتا ہے کہ رومیو، تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ رومیو جواب دیتا ہے کہ اس کے دل میں تو پہلے ہی بہت غم ہے۔ بینولیو کا مزید غم اس کے لیے خطرناک ہوگا۔ بینولیو کے کہنے پر کہ وہ رومیو کے ساتھ رہے گا، رومیو جواب دیتا ہے کہ رومیو کے ساتھ رہو گے؟ رومیو مزید بتاتا ہے کہ جس پر اس کا دل آیا ہے وہ بہت ہی حسین ہے۔ پیار و محبت کے محل میں وہ کسی پیار کرنے والے کے قابو میں نہیں آ سکتی، اور نہ ہی دولت سے اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ وہ بہت حسین ہے اور عقل میں بھی کم نہیں، مگر وہ قسم کھاتی ہے کہ محبت نہ کرے گی، اور اسی وجہ سے میری حالت خراب ہے۔ بینولیو کے کہنے پر اس کو بھول جاؤ اور دوسری خوبصورت عورتوں کو دیکھو۔ رومیو کہتا ہے کہ جب جب وہ دوسری عورتوں کو دیکھے گا، ویسے ویسے اس کو اپنے محبوب کا خیال اور یاد شدت سے آئے گی کہ ایک یہ عورت ہے، اور کہاں سب سے برتر و حسین میرا محبوب۔ بینولیو کہتا ہے میں آپ کی حالت کو ضرور صحیح کر دوں گا۔ دوبارہ لڑائی نہ کرنے اور امن و امان کے لیے کیپولٹ اور مونٹیگو سے ضمانت لی گئی، اور پیرس افسوس کرتا ہے کہ اتنے اعلیٰ بزرگوں کے درمیان ایسی لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کی خواہش جولیٹ سے شادی کی ہے، مگر کیپولٹ کہتا ہے کہ میری بیٹی تو ابھی صرف 14 سال کی ہے اور اس کی شادی 2 سال بعد ہونی چاہیے۔ وہ پیرس کو مزید کہتا ہے کہ آپ میری بیٹی سے ملتے رہیں تاکہ وہ شادی پر رضامند ہو جائے، کیونکہ اس کی مرضی سب سے اہم ہے۔ وہی میری تمام جائیداد کی مالک بھی ہے، اور آج میری طرف سے دی جانے والی دعوت میں بھی شریک ہوں، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، جن کو دیکھ کر شاید آپ کو میری بیٹی کم خوبصورت نظر آئے۔ کیپولٹ اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو دعوت نامہ پہنچا دو جن کو دعوت میں شریک ہونا ہے۔ نوکر کہتا ہے شاید اب مجھے بھی پڑھنا لکھنا آ جائے۔ رومیو اور بینولیو آتے ہیں۔ نوکر رومیو سے دعوت میں شریک لوگوں کے نام پڑھواتا ہے، تو رومیو کو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کیپولٹ کے گھر میں دی جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ فہرست ہے ان لوگوں کی جو دعوت میں شریک ہوں گے: سینیور مارٹینو and his wife and daughters, Count Anselmo and his beauteous sisters, the lady widow of Voltrevio, Signor Placentio and his lovely nieces, Mercutio and his brother Valentine, mine uncle Capulet, his wife and daughters, my fair Rosaline and Livia, Signor Valentio and his cousin Tybalt, Lucio and the lively Helena۔ بینولیو کہتا ہے کہ رومیو بھی ضرور دعوت میں شریک ہو، تاکہ بہت سی حسین لڑکیوں میں اس کی محبوبہ روزالائن اسے کمتر معلوم ہو۔ رومیو کہتا ہے کہ جب سے دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، میرے محبوب روزالائن سے خوبصورت کوئی پیدا نہیں ہوا، اور مجھے تو بہت سی حسیناؤں میں بھی صرف اپنی ہی محبوبہ نظر آئے گی۔ جولیٹ کی ماں اس سے اس کی شادی کے بارے میں دریافت کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ 15 دن بعد 14 سال کی ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہے کہ میں تو تمہاری عمر میں ماں بھی بن چکی تھی۔ پیرس جیسا خوبصورت انسان تم سے شادی کا خواہش مند ہے، جس سے شادی کر کے تمہیں کسی چیز کی کمی نہ رہے گی۔ دعوت شروع ہوتی ہے۔ رومیو، مرکیوشیو اور بینولیو نے ماسک مصنوعی چہرے لگائے ہوئے ہیں اور کیپولٹ کی دعوت میں جا پہنچے ہیں۔ کیپولٹ سب مہمانوں سے ملتا ہے اور سب کو ڈانس رقص کی دعوت دیتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے مصنوعی چہرے دیکھ کر کہتا ہے کہ جوانی میں وہ بھی اسی طرح دعوتوں میں جاتا تھا۔ رومیو کہتا ہے کہ آج تک تو وہ کسی اور یعنی روزالائن پر فدا تھا، مگر یہ لڑکی جو رقص کر رہی ہے سب سے ہی جدا ہے۔
اس حسن کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ٹیبلٹ رومیو کی آواز سے اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ تو مونٹیگیو سے تعلق رکھتا ہے اور یہاں آ کر ہماری عزت خراب کر رہا ہے۔ کیپولٹ کہتا ہے اگر یہ رومیو ہے تو اب تک اس نے یہاں کوئی بدتمیزی نہیں کی اور شریف لوگوں کی دعوت میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اس کو کچھ نہ کہا جائے اور اپنے غصے کو قابو میں کیا جائے۔ ٹیبلٹ کہتا ہے کہ وہ رومیو کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہاں سے جا رہا ہے اور رومیو کی وہاں موجودگی بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد رومیو جولیٹ سے کہتا ہے کہ اس نے ہاتھ ملا کر جولیٹ کے حسن کو ناپاک کر دیا ہے اور اب ہونٹوں کے بوسے سے اسے پاک کرنا چاہتا ہے۔ وہ جولیٹ کا بوسہ لیتا ہے۔ جولیٹ کی نرس سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جولیٹ کیپولٹ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کی جان کے دشمن بن سکتے ہیں۔ نرس بچپن سے ہی جولیٹ کو پال رہی ہے اور اس سے دایا ہونے کے باوجود بے حد محبت کرتی ہے۔ جولیٹ بھی رومیو کے بارے میں نرس سے پوچھتی ہے اور جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ مونٹیگیو سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ افسوس، مجھے یہ دیر سے اس وقت پتا چلا جب اس سے محبت ہو چکی ہے۔ دونوں کو معلوم ہے کہ ان کے خاندان آپس میں شدید دشمن ہیں اور ان کی ملاقات میں بہت سی مشکلات ہیں، مگر اسی میں تو صحیح لطف ہے۔ کیپولٹ کے گھر کے ساتھ کی گلی سے رومیو دیوار کے ذریعے کیپولٹ کے باغ میں کود جاتا ہے۔ مرکیوشیو اور بینولیو آوازیں دے کر اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عشق اندھا ہونے کے باوجود نہ جانے کیسے تیر کو درست جگہ لگاتا ہے، اور آخرکار اسے ڈھونڈنے میں ناکامی کے بعد اکیلے ہی چلے جاتے ہیں۔ رومیو باغ میں موجود ہے اور جولیٹ کھڑکی میں کھڑی اسے نظر آ جاتی ہے۔ وہ جولیٹ کے حسن کی تعریف کرتا ہے۔ جولیٹ فکر مند لگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے، او رومیو رومیو where art thou Romeo? Deny thy father and refuse thy name, or if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be Capulet. 'Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, thou not a Montague. What's Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, to retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for that name which is not part of thee, take all myself. اے رومیو، تم کہاں ہو؟ تم اپنے نام کو چھوڑ دو اور اپنے باپ کے نام کو اپنے سے جدا کر دو، اور اگر تم میں اس چیز کی ہمت نہیں تو میں خود ہی کیپولٹ ہونے سے انکار کر دوں گی۔ رومیو اس کی باتیں چھپ کر خاموشی سے سن رہا ہے۔ وہ مزید کہتی ہے، مونٹیگیو کی کیا اہمیت ہے؟ پھول تو پھول ہے، اسے کوئی نام بھی دے دیا جائے اس کی خوشبو تو تبدیل نہ ہوگی۔ در حقیقت اسے علم ہے کہ مونٹیگیو خاندان سے دشمنی کی وجہ سے شاید وہ رومیو کو حاصل نہ کر سکے۔ اب رومیو جواب دیتا ہے، رومیو، I take thee at thy word, call me but love, and I'll be new baptized. Henceforth I never will be Romeo. کہ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں اور اب میں رومیو نہیں صرف عاشق ہوں۔ جولیٹ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ رومیو ہی ہے تو وہ اسے خطرے سے آگاہ کرتی ہے کہ اس کو وہاں قتل کیا جا سکتا ہے۔ رومیو کہتا ہے، میں پہلے ہی تمہارے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوں اور تمہاری جدائی میں جینے سے بہتر ہے کہ میں مار دیا جاؤں۔ جولیٹ کہتی ہے کہ تم نے چھپ کر میرے دل کا حال سن لیا ہے، یہ کوئی جھوٹا عشق نہیں ہے، اور اگر تم بھی میرے لیے یہی جذبات رکھتے ہو تو مجھے بتاؤ، کیونکہ ہمیں زمانے کے رسم و رواج سے ہٹ کر بات کرنی چاہیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے عشق کا یقین دلاتے ہیں۔ جولیٹ کہتی ہے، اگر تمہاری محبت جھوٹی نہیں تو کل مجھے اس جگہ اور وقت کے بارے میں بتاؤ جہاں ہماری شادی ہوگی،
اور پھر میں ہر حال میں تمہارے ساتھ رہوں گی، اور اگر تمہاری محبت جھوٹی ہے تو اپنے عشق کے وعدے کو واپس لے لینا۔ وہ دوسرے دن 9 بجے ملاقات کا وقت مقرر کرتے ہیں۔ صبح ہونے کو ہے۔ رومیو شادی کے سلسلے میں فرائر لارنس، پادری لارنس سے مدد مانگنے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ پادری فرائر لارنس خوبصورت پھول اور خطرناک پودے سب کچھ جمع کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قدرت نے ہر شے میں خاصیت رکھی ہے، چیز کا استعمال ہی اسے صحیح یا غلط بناتا ہے۔ یہ کلی جو اب تک پھول نہیں بنی، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو صرف اسے سونگھے گا اسے تو بہت فائدہ دے گی، اور جو اس کو منہ میں لے جائے گا اس کے جسم کے تمام اعضاء کام کرنا بند کر دیں گے۔ رومیو آ کر اسے سلام کرتا ہے۔ پادری کہتا ہے اتنی صبح آنے کا مطلب ہے کہ تم رات کو سوئے ہی نہیں۔ رومیو جواب دیتا ہے کہ بہت گہری نیند سویا تھا۔ پادری پریشان ہوتا ہے کہ گہری نیند؟ کیا روزالائن کے ساتھ سوئے تھے؟ رومیو اسے ساری بات بتاتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اس کی جولیٹ کے ساتھ شادی کروا دی جائے۔ پادری افسوس کرتا ہے کہ یہی رومیو کل تک روزالائن کے پیچھے دیوانہ تھا اور آج کسی اور سے شادی اور عشق کی باتیں کر رہا ہے۔ رومیو کہتا ہے کہ میں روزالین سے صرف محبت کرتا تھا، وہ مجھ سے نہیں، مگر اب جولیٹ بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہے جتنا میں اس کو۔ پادری یہ سوچ کر شادی کروانے کے لیے رضامند ہو گیا ہے کہ شاید اس شادی سے دونوں خاندانوں کی رنجش دوستی میں بدل جائے۔ بینولیو اور مرکیوشیو باتیں کر رہے ہیں کہ رومیو کو نہ جانے کیا ہوا کہ کل رات اپنے گھر میں بھی نہیں آیا۔ ٹیبلٹ نے رومیو کو لڑائی کی دعوت دی ہے اور رومیو اس سے تنہا مقابلہ کرے گا۔ وہ مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی عشق کی وجہ سے قتل ہو چکا ہے، جبکہ ٹیبلٹ تو شیطان اور سفاک انسان ہے، دیکھنے میں شریف، اندر سے پورا بدماش۔ خود ہی لڑائی شروع کرتا ہے اور تلوار سے مارتا ہے۔ رومیو وہاں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آدھا رومیو ہے۔ روزالائن سے عشق کے سامنے تو دوسرے عشق بہت چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ وہاں جولیٹ کی نرس اور پیٹر آتے ہیں۔ اکیلے میں نرس پوچھتی ہے رومیو کیا تم جولیٹ کے بارے میں سنجیدہ ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ آج شام کو ہی جولیٹ پادری لارنس کے گھر آ جائے، وہاں ہم شادی کریں گے۔ نرس پیغام لے کر واپس جاتی ہے۔ جولیٹ اپنے باغ میں موجود ہے۔ نرس 3 گھنٹے کے بعد لوٹتی ہے اور بتاتی ہے کہ پادری لارنس کے گھر تمہیں تمہارا دلہا تیار ملے گا۔ جولیٹ پادری لارنس کے گھر جاتی ہے اور رومیو اور جولیٹ کی شادی ہو جاتی ہے۔